السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹیمپریچر کے بارے میں ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹیمپریچر آخر ہے کیا۔ درجہ حرارت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ حرارت کا وہ درجہ ہے جسے جسم برقرار رکھتا ہے۔ یہ وہ توازن ہے جو اس حرارت کے درمیان قائم رہتا ہے جو پسینہ، ایصال حرارت، تنفس، انتقال حرارت، شعاع ریزی اور فضلات جسم کے اخراج کے ذریعے جسم سے ضائع ہوتی ہے۔ ٹیمپریچر اگر نارمل حالت سے بڑھ جائے تو اسے فیور کہتے ہیں۔ ہائپر پیریکسیا، درجہ حرارت کا بڑھ جانا۔ ہائپوترمیا، درجہ حرارت کا کم ہو جانا۔ ہائپرمین زیادہ، ہائپومین کم۔ نارمل باڈی ٹیمپریچر 98.6 فارنہائٹ ہوتا ہے۔ ٹائپس آف ہائپر پیریکسیا: اگر 103 فارنہائٹ سے 105 فارنہائٹ تک ٹیمپریچر ہو تو اسے ہائی مانتے ہیں۔ ماڈریٹ ٹیمپریچر 101 فارنہائٹ ٹو 103 فارنہائٹ ہوتا ہے۔ لو 99 فارنہائٹ ٹو 101 فارنہائٹ تک ہوتا ہے۔ نارمل ٹیمپریچر 98.6 فارنہائٹ ٹو 99.2 فارنہائٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب نارمل ٹیمپریچر 95 فارنہائٹ ٹو 97 فارنہائٹ اور 6 نمبر پر کولیپس 95 فیور ہوتا ہے۔ یہ اس کا تھرمامیٹر کا ایک شیپ ہے جو آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ یہ ایک گراف ہے اور اس گراف پہ اس کی گراف بنانی پڑتی ہے ٹائم کے حوالے سے۔ یہ نظر آپ کو آ رہا ہے، اے ایم اور پی ایم لکھا ہوا ہے۔ اس طرح اس کے ساتھ ٹائم لکھا ہوتا ہے اور ہم اس ٹائم کے حساب سے فیور کو نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پوائنٹ لگا کے جب وہ شفٹ چینج ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ ایک گراف بن جاتا ہے۔ شیورنگ کے ہمارے پاس کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سے درج ذیل یہ ہیں۔ ملیریا سے شیورنگ ہو سکتی ہے، نمونیا سے شیورنگ ہو سکتی ہے، ڈرپ ری ایکشن سے ہو سکتی ہے اور بلڈ ری ایکشن کی وجہ سے بھی بخار یا شیورنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے کچھ سٹیج ہے۔ فرسٹ سٹیج جو ہے وہ کول سٹیج ہے۔ اس میں مریض کی جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جلد کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ سٹیج میں جب بخار 104 فارنہائٹ تک پہنچ جائے تو کنڈیشن بدل جاتی ہے۔ جسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور یہ کنڈیشن تھوڑی دیر رہتی ہے۔ تھرڈ سٹیج جو ہے وہ سویٹنگ۔ اس حالت میں مریض کو پسینہ بہت آتا ہے اور اس کا بخار اتر جاتا ہے۔ بخار کی اقسام: بخار کی 6 اقسام ہوتی ہے۔ لگاتار بخار رہتا ہے تو اس کو ہم کانسٹنٹ فیور کہیں گے۔ رات کو زیادہ دن کو کم ہو جاتا ہے اور 2 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے، اس کو ہم ریمیٹنٹ فیور کہتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فیور، اسے سوئنگنگ بھی کہتے ہیں، کبھی ہائی ہو جاتا ہے تو کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ irregular فیور، ایک ہی دن میں کبھی ہائی ہو جاتا ہے اور کبھی نارمل یا کم ہو جاتا ہے۔ انورس فیور، صبح کے وقت 104 فیور ہو جاتا ہے اور رات کے وقت نارمل ہو جاتا ہے۔ ایپائریٹک فیور، مریض کو بخار ہوتا ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا، جیسا کہ ٹائیفائیڈ میں مریض کو بخار محسوس نہیں ہوتا۔ درجہ حرارت کا کم ہو جانا، ہائپوترمیا، مندرجہ ذیل حالات میں جسم کا درجہ حرارت نارمل سے کم ہو جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن، وومیٹنگ، ٹوکسیمیا، شوک کنڈیشن، بلڈ لاس، کولیپس۔ اب ہم بات کریں گے تھرمامیٹر کہ تھرمامیٹر کیا چیز ہے۔ یہ ایک آلہ ہے جو انسانی جسم کا درجہ حرارت ناپنے کے کام آتا ہے۔ یہ شیشے کا بنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بلب اور کوکلی ٹیوب پر مشتمل ہے۔ بلب میں پارے کی تھوڑی سی مقدار پائی جاتی ہے۔ بلب کے عین اوپر اور کوکلی ٹیوب کے نیچے ایک تنگ اور سکڑی جگہ ہوتی ہے۔ یہ جگہ پارے کو خود بخود گرنے سے روکتی ہے مگر جھٹکا دینے پر گرنے دیتی ہے
ترمامیٹر پر 94 ڈگری فارنہائٹ سے 108 ڈگری فارنہائٹ تک نشان لگے ہوتے ہیں۔ ہر ڈگری کو 4 چھوٹی لکیروں کے ذریعے مزید 5 خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ترمامیٹر کو مریض کے منہ میں زبان کے نیچے 2 منٹ تک رکھا جاتا ہے۔ 2 منٹ کے بعد ترمامیٹر کو مریض کے منہ سے نکال لیا جاتا ہے۔ ترمامیٹر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کلینکل ترمامیٹر، یہ انسانی جسم کا درجہ حرارت بذریعہ منہ، بغل اور گروئن معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ریکٹل ترمامیٹر، یہ بذریعہ مقعد انسانی درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پخانے والی جگہ پہ۔ تیسرا ہے ٹیمپریچر اسکینر، ماتھے پر پٹی لگا کر درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 4 ڈیجیٹل ترمامیٹر، یہ ترمامیٹر دور حاضر کی دریافت ہے اور اس ترمامیٹر میں ایک اسکرین ہوتی ہے جس پر گھڑی کی طرح نمبر آتے ہیں، اور اس ترمامیٹر میں پارا نہیں ہوتا اور اس کو جھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ ترمامیٹر ہے جو کہ کورونا میں اکثر یوز ہوا کرتا تھا۔ درجہ حرارت نوٹ کرنے کے لیے ہدایات: استعمال سے پہلے ترمامیٹر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ درجہ حرارت لینے سے پہلے پارا کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 98.6 فارنہائٹ تک لایا جائے۔ مریض کو کارروائی کے متعلق بتائیں گے کہ آپ اس کا ٹیمپریچر لینا چاہتے ہیں۔ اسے مقام کے متعلق بھی آگاہ کریں کہ اسے مقام سے ٹیمپریچر لینا ہے۔ جب منہ کے ذریعے ٹیمپریچر لیا جا رہا ہو تو یقین کر لیں کہ مریض نے کوئی ٹھنڈی یا گرم چیز کھائی پی تو نہیں۔ عام حالات میں ترمامیٹر 2 منٹ تک رکھیں۔ بذریعہ منہ ٹیمپریچر لیتے وقت مریض کو بتائیں کہ ترمامیٹر کو مت چبائیں۔ درجہ حرارت نوٹ کرنے کی احتیاطیں: اگر مریض نے کوئی گرم یا ٹھنڈی چیز کھائی یا پی ہو تو 10 سے 30 منٹ تک انتظار کریں۔ بذریعہ منہ ٹیمپریچر لیتے وقت جب مریض سانس نہ لے سکے یا منہ میں کوئی زخم ہو یا دورے کی حالت میں ہو تو اس صورت میں ٹیمپریچر نہ لیں۔ ترمامیٹر کو بلب کی طرف سے مت پکڑیں۔ اگر درجہ حرارت 97 فارنہائٹ سے کم ہو اور 100 فارنہائٹ سے زیادہ ہو تو اپنے سینئر کو بتائیں۔ ایک ہی وقت میں بذریعہ منہ اور بذریعہ مقعد ٹیمپریچر مت لیں۔ کبھی بھی اورل ترمامیٹر کو ریکٹل ترمامیٹر کی جگہ پر استعمال نہ کریں کیونکہ دونوں کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے۔ درجہ حرارت لینے کا وقت: مریض جوں ہی ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، عام حالات میں 8 گھنٹے کے بعد درجہ حرارت نوٹ کریں۔ 6 بجے صبح، 2 بجے دوپہر، 10 بجے رات۔ اگر ڈاکٹر کی طرف سے کوئی حکم نامہ ملے تو ٹیمپریچر ہر 2 گھنٹے کے بعد لیں۔ آپریشن کے بعد پہلے 48 گھنٹوں کے دوران ہر 4 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر نوٹ کریں۔ انتقال خون سیرم لگنے کی صورت میں اسپونجنگ کرنے سے پہلے اور بعد میں ٹیمپریچر ضرور لیں۔ سردی لگنے کے فوراً بعد کسی بھی اچانک بے ہوشی کی صورت میں۔ کنورسیشن ٹیبل، یہ ایک چارٹ ہے جس میں ہم سینٹی گریڈ اور فارنہائٹ دونوں لکھتے ہیں۔ درجہ حرارت معلوم کرنے کے ذرائع: بذریعہ منہ درجہ حرارت معلوم کرنا، بذریعہ بغل درجہ حرارت معلوم کرنا، بذریعہ مقعد کا درجہ حرارت معلوم کرنا یعنی پخانے والی جگہ پر ترمامیٹر رکھ کے بخار چیک کرنا، بائی ایگزیلری بغل کے ذریعے، بائی ماؤتھ منہ کے ذریعے۔ بذریعہ منہ درجہ حرارت معلوم کرنے کا طریقہ: اپنے ہاتھ دھوئے، مریض کو طریقہ کار کی وضاحت کر دیں، مریض سے پوچھیں اس نے کوئی ٹھنڈی یا گرم چیز کھائی یا پی تو نہیں۔ ترمامیٹر کو جھٹک کے دے کر پارا 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے آئیں۔ ترمامیٹر زبان کے نیچے رکھیں۔ مریض کو بتائیں کہ ترمامیٹر کو 2 منٹ کے لیے زبان سے دبا کر رکھیں۔ 2 منٹ کے بعد مریض کے منہ سے ترمامیٹر نکال لیں۔ ترمامیٹر کو روئی سے صاف کر کے درجہ حرارت پڑھیں۔ ترمامیٹر کو ایک بار پھر جھٹکیں اور بوتل میں رکھ دیں۔ درجہ حرارت کو چارٹ پر درج کریں۔ بذریعہ بغل درجہ حرارت معلوم کرنے کا طریقہ:
اپنے ہاتھ دھو لیں، مریض کو کارروائی کے مطابق بتائیں، تھرمامیٹر کو جھٹکیں تاکہ پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جائے۔ مریض کے بغل کو روئی سے صاف کریں، تھرمامیٹر بغل میں رکھیں۔ مریض سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے مخالف کندھے کو پکڑ کر رکھیں اور بازو سے چھاتی کو دبا کر رکھیں۔ 5 منٹ تک تھرمامیٹر کو بغل میں رہنے دیں۔ بغل سے نکالنے کے بعد تھرمامیٹر کو روئی سے صاف کریں اور درجہ حرارت پڑھیں۔ منہ کے مقابلے میں بغل کا درجہ حرارت 1 درجہ کم ہوتا ہے، لہذا ریڈنگ میں 1 ڈگری کا اضافہ کر لیں۔ تھرمامیٹر کو دوبارہ روئی سے صاف کریں، تھرمامیٹر جھٹک کر بوتل میں رکھ لیں۔ بذریعہ موقعت یعنی پخانے والی جگہ سے درجہ حرارت معلوم کرنے کا طریقہ: اپنے ہاتھ دھو لیں، مریض کے بستر کے گرد پر پردہ لگائیں، کارروائی کے متعلق مریض کو آگاہ کریں، مریض سے کہیں کہ وہ بائیں کروٹ لیٹ جائیں، تھرمامیٹر جھٹک کر لگائیں، تھرمامیٹر سے 4 سینٹی میٹر تک موقعت میں داخل کریں۔ 3 منٹ کے بعد تھرمامیٹر کو موقعت سے نکال کر صاف کر لیں اور درجہ حرارت پڑھیں۔ ریڈنگ سے 1 ڈگری منفی کر دیں، تھرمامیٹر کو صابن سے دھو لیں۔ احتیاط: چھوٹے بچوں اور بے ہوش مریضوں کا درجہ حرارت منہ کے ذریعے ہرگز چیک نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔